الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. بچوں آج جو ہم نے پچھلے دنوں سے گرامر پڑھانا شروع کیا ہے اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے گرامر کا موضوع ہے وہ ہے فعل، فاعل، مفعول. آج ہم یہ تین پڑھے: فعل، فاعل، مفعول. اور اس میں ہم اگر ٹائم ملا تو میں آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی پڑھاؤں گا. لیکن فی الحال ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا جو آج کا اصلی موضوع ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول. بچوں یہ سب جو ہم نے گرامر کا سلسلہ پڑھانے کا سلسلہ اٹھایا ہے یہ ہمیں آگے ضرورت پڑے گا. خاص کر ہمیں پڑے گا یہ ضرورت ترقی نحوی میں، خط کشیدہ میں یہ ضرورت پڑے گا، یا اور بہت سے جگہوں پر ہمیں یہ ضرورت پڑے گا. اس لیے ہم نے اب جو یہ سلسلہ گرامر کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے تو اسی کو ہم آگے بڑھا کر ہم آج فعل، فاعل اور مفعول جان لیں گے کس کو کہتے ہیں. فعل ہم شروع کرتے ہیں. فعل کس کو ہم کہتے ہیں؟ جی آپ انگریزی میں اس کو ورب کہتے ہیں. فعل کو انگریزی میں کہتے ہیں ورب. تو ہم اردو میں دیکھیں گے فعل یہ وہ کلمہ ہے جس میں کام کرنا یا ہونا یا سہنا پایا جائے. یعنی فعل وہ چیز ہے جس میں کام ہو، یعنی کام کرنا ہے یا ہونا یا سہنا پائے جائے. مثلا وہ آتا ہے، رام دوڑتا ہے، وہ جائے گا. یہ فعل کے کچھ مثالیں بھی ہیں. ہم اب دیکھیں گے آپ فعل کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں ہیں. فعل کو کتنی قسمیں ہیں؟ اس کے تین قسم ہیں. ایک ہے فعل لازم جس کو ہم انٹرانزٹیو ورب بھی کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں انٹرانزٹیو ورب. اور دوسرا ہے فعل متعدی جس کو ہم ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں انگلش میں. اور تیسرا ہے فعل ناقص جس کو ہم انکمپلیٹ ورب کہتے ہیں انگلش میں. چلو ہم شروع کرتے ہیں فعل لازم سے جس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹرانزٹیو ورب. فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ فعل ہے، یعنی یہ وہ کام ہے بچوں جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک رہے. یعنی فعل لازم جو ہے یہ وہ کام ہے، اس میں وہ کام ہے جس میں کام کرنا پایا جائے مگر اس کا اثر صرف کام کرنے والے پر ہی، اس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی رہے گا. مثلا شام بھاگا، یعنی شام بھاگا، یہ تو اسی شام کے ساتھ ہے، اس کا اثر بھی اسی کے ساتھ ہے. جیسا دوسرا مثلا کتا بھونکتا ہے، یعنی کتا بھونکتا ہے، یہ کام ہے، یہ فعل ہے. کتا بھونکنا جو ہے یہ تو فعل ہے، یہ تو کام کرتا ہے، یعنی یہ بھونکتا ہے مگر اس کا اثر اسی کتے تک ہے، یعنی کام کرنے والے تک. جس نے یہ کام کیا اس کا اثر اسی تک رہتا ہے. اور یاد رکھو، ایک بات یاد رکھنا، کام کرنے والے کو جس کو میں نے کہا ہے کام کرنے والے کو، جیسے فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، کام کہتے ہیں، مگر کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے بچوں، کام کرنے والے کو گرامر میں کہتے ہیں فاعل. تو دوسرا ہے فعل متعدی جس کو میں نے بولا کہ انگلش میں اس کو بولتے ہیں ٹرانزٹیو ورب. یہ وہ فعل جس کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. یعنی یہ وہ فعل، یہ وہ کام جس کے لیے فاعل کے علاوہ، فاعل میں نے بولا ہے، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. اس کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. اس کے علاوہ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ مفعول جس پر کام کیا جائے. فاعل وہ جو کام کرنے والا ہو، مفعول جس پر کام کیا جائے. مثلا جیسے موہن نے اسلم کو پیٹا. سپوز موہن نے سوہن کو پیٹا. اس میں جو پیٹا ہے
یہ فعل متعدی ہے، یعنی یہ ٹرانزٹو ورب ہے. اور دوسرا مثال میں دوں گا، سلیم جو موہن ہے، پہلے میں بولوں گا موہن جو ہے یہ فاعل ہے، اور پیٹا جو ہے یہ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں، اور موہن جو ہے یہ فاعل ہے، اور جو سوہن ہے یہ مفعول ہے، یعنی یہ مفعول ہے. جو کسی پر مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جائے، اس سے بچوں مفعول کہتے ہیں. پھر ہے تیسرا فعل ناقص، جس کو انکمپلیٹ ورب کہتے ہیں. فعل ناقص کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کس کام کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو فعل ناقص کہا جاتا ہے جس کسی پر اثر نہ ڈالے، فعل ناقص، اس فعل کو فعل ناقص کہا جاتا ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے. جیسے رانی طاقتور ہے، وہ چالاک ہے، ہوں، ہو، تھی وغیرہ، یہ اس میں آتا ہے، یہ فعل ناقص ہے، ہوں، ہو، تھی، یہ فعل ناقص ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فعل تو پڑھا، ہم نے پڑھا فعل کس کے کہتے ہیں. اس کے 3 قسم ہے، فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص. اب ہمارا جو آگے ہے وہ فاعل ہے. فاعل ہم کس کو کہتے ہیں؟ فاعل یہ ویسے آپ کو اوپر بھی پتہ چلا فاعل کس کو کہتے ہیں، لیکن فاعل جو اس فعل کو انجام دے، فاعل جو اسم فعل کو انجام دے، یا جو اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرے، جو اس فعل کو انجام دے، جو اسم فعل کو انجام دے، یا جو اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرے. مثلا احمد نے خط لکھا، احمد نے خط لکھا، احمد نے خط لکھا، یعنی احمد نے خط جو ہے یہ انجام دیا، کام کو انجام دیا، کو لکھا انجام دینا ہے، یعنی اس نے کام کو انجام دیا ہے، یعنی اسم کو انجام دیا ہے. احمد نے یہ اسم ہے، اس نے فعل کو انجام دیا ہے. پھر دوسرا ہے اسم فاعل. فاعل تو آپ نے سمجھا، اب سمجھے گے اسم فاعل کس کو کہتے ہیں. کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں. جو کام کرنے والا اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. یہ آپ نے اوپر بھی سمجھا ہوگا، کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں. مثلا احمد خط لکھنے والا ہے، یہاں جو لکھنے والا ہے اسم فاعل ہے. یہاں جو لکھنے والا ہے، احمد نے خط لکھا، یہاں جو لکھنے والا ہے وہ اسم فاعل ہے. اب تیسرا ہے مفعول کس کو کہتے ہیں؟ مفعول جس پر فعل واقع ہو، جیسے بشیر نے خط پڑھا، یعنی جس پر کام ہو. بشیر نے خط پڑھا. جس پر خط پر فعل واقع ہوتا ہے، یعنی کام واقع ہوتا ہے. خط پر کام واقع ہوتا ہے، خط پر فعل واقع ہوتا ہے، اسے مفعول کہیں گے. اسے ہم مفعول کہیں گے. پھر اس میں مفعول کس کو کہتے ہیں؟ اس میں مفعول جس پر کام واقع ہو، اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں. جس پر کام واقع ہو اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں. مثلا کھایا ہوا، کھائے ہوئے وغیرہ. علاوہ ازیں بچوں رنجیدہ ہے، دیدہ ہے، مشہور ہے، مرغوب ہے، محتاج وغیرہ بھی اس میں مفعول کہلاتی ہے. یہ بھی اس میں مفعول کہلاتی ہے. اب ہے 5واں ہمارا
जो मैंने बोला था आपको, हमारा फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह वगैरह था। लेकिन अब हमारे पास टाइम है, हम जुमला इसमें और जुमला फ़ैलिया भी थोड़ा, इस पर भी हम आपको थोड़ा पढ़ाएंगे। जुमला फ़ैलिया जिसमें फ़ैल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल मुतल्लिक़ हो वगैरह, जुमला फ़ैलिया कहलाता है। ये जुमले फ़ैलिया जिसमें फ़ैल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह जुमला फ़ैलिया कहलाता है। मसलन यारों ने सबक पढ़ा, ये है जुमले फ़ैलिया। अब है जुमले इस्मिया, किसको कहते हैं? जिसमें फ़ैल नाक़िस, जिसमें फ़ैल नाक़िस, मुब्तदा, खबर, फ़ैल मुतल्लिक़ वगैरह हो, जुमला इस्मिया कहलाता है। मसलन अहमद मेरा दोस्त है, ये है जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया है बच्चों। तो आगे इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। बाकी वसलम।